افتخار چودھری اور قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے نظام عدل کو جس دہانے پر لے آئے ہیں، شاید اس تباہی کے کانٹے چنتے چنتے کئی دہائیاں گزر جائیں گی۔ کہا جاتا ہے کہ یونان کے عظیم شہنشاہ لیونڈس کے سامنے جب ایک بے ایمان جج کو پیش کیا گیا، اس نے اس کی زندہ کھال اتارنے کا حکم دے دیا۔ Now you are destroyed by it. جج کی کھال اتارنے کے بعد اس میں بھوسا بھروا کر اس کو یونان میں لٹکا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کے 100 سال بعد تک یونان میں کوئی بے ایمان جج پیدا نہ ہوا۔ آج پاکستان کے تڑپتے بلکتے مسائل ریزہ ریزہ ہوئے نظام انصاف کی داستان سنا رہے ہیں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 30 جنوری 1985 میں بلوچستان ہائی کورٹ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ موصوف شروع ہی سے لوگوں کو لوٹنے میں مشہور تھے۔ جو کوئی ایک بار ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آتا، پھر ایسی تاریخ پر تاریخ کی کہانی شروع ہوتی کہ سائل کی جائیدادیں بک جاتی مگر قاضی صاحب کا کیس ختم نہ ہوتا۔ سپریم کورٹ کے وکیل بننے کے بعد قاضی صاحب نے محسوس کیا کہ وہ وکیل بن کر صرف ایک پارٹی کو لوٹ سکتے ہیں، جبکہ جج بن کر وہ دونوں پارٹیوں کو کنگال کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ لہٰذا عدالتی جوڑ توڑ اور بار کونسلوں کے داؤ پیچ کھیل کر وہ بالآخر جج بھی بن گئے۔ اب قانون ان کے گھر کی لونڈی اور انصاف ان کی داشتہ تھی۔ ملک بھر کے چور اچکے قبضہ مافیا رات کی تاریکی میں نوٹوں کے بریف کیس بھر کر ان کے پاس لاتے اور اپنے من پسند فیصلے کرواتے۔ مگر یہاں ایک مشکل تھی، اور وہ مشکل یہ تھی کہ اس بے پناہ دولت کو چھپایا کدھر جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لندن میں اپنی بیگم سرینا عیسیٰ کے نام پر مہنگے فلیٹس خریدنے شروع کیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ جب FBI کے ریڈار پر آئے اور ان سے ان کے لندن فلیٹس کا حساب مانگا گیا تو موصوف نے اپنے ساتھی ججوں کے ساتھ مل کے ایسا قانون بنا دیا کہ کوئی بھی جج کی کسی فیملی ممبر سے اس کی دولت کا حساب ہی نہیں مانگ سکتا۔ واہ جناب! اب میں پوچھتا ہوں، یہ نظام عدل ہے یا کوئی ریڈ لائٹ ایریا؟ جدھر جج اپنا ایمان اور انصاف بیچ کر لندن میں جائیدادیں بناتے ہیں اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں۔ کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ جب سرینا عیسیٰ سے لندن کے فلیٹس کا سورس آف انکم مانگا گیا تو کہنے لگی یہ زرعی انکم سے خریدے گئے ہیں۔ جب زرعی انکم کا سورس مانگا گیا تو فوراً ایسا قانون بنوا لیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی جج کی بیوی سے حساب نہ مانگ سکے۔ کیا یہی وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم بنانا چاہتے تھے؟ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔